عالم میں ہے نرالا، اعلیٰ ہے اس کا مقام، مرکز تحفظ اسلام۔ ولا ننزل احدا منہم جنتا ولا نارا، ہم نہ تو کسی کے لیے جنت کا فیصلہ کرتے نہ ہی جہنم کا، کہ یہ جنت میں جائے گا اور یہ جہنم میں جائے گا۔ ولا نشهد علیہم بکفر ولا بشرک ولا بنفاق ما لم یظہر منہم شیء من ذلک، ہم نہ کسی کو کافر کہتے ہیں، نہ مشرک کہتے ہیں، نہ منافق کہتے ہیں۔ ہاں البتہ کفر ظاہر ہو جائے تو کافر، شرک ظاہر ہو جائے تو شرک، اور نفاق ظاہر ہو جائے تو پھر منافق۔ جب تک زبان سے کلمہ پڑھ رہا ہے اور دل میں کفر ہے تو ہم منافق نہیں کہتے، لیکن اگر دل کا کفر زبان پہ لے آئے تو پھر ہم کہتے ہیں بھی لگتا ہے یہ منافق تھا۔ وَنَظَرُ سَرَائِرَهُمْ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى، اور ہم ان کے اندر کی باتیں اللہ کے حوالے کرتے ہیں۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ ہم کسی بھی انسان کے ظاہر کے مکلف اور پابند ہیں، اس کے دل کی بات نہیں کرتے کہ اس کے دل میں کیا چھپا ہوا ہے، اور بلا وجہ دل کے بارے میں فتویٰ بازی بھی نہیں کرتے۔ یہاں ایک بات کی وضاحت اچھی طرح سن لیں۔ احادیث مبارکہ میں علامات نفاق آئی ہیں، مثلا ایک حدیث میں منافق کی 3 نشانیاں بیان فرمائی ہیں کہ جب بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے، امانت رکھی جائے تو خیانت کرتا ہے، وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرتا ہے۔ اب یہ جو علامات نفاق بیان کی گئی ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم غور کریں کہ ان میں سے کوئی علامت ہمارے اندر موجود تو نہیں ہے، اگر ہے تو اس کو ختم کریں۔ یہ حدیث پاک اس لیے نہیں ہے کہ جس میں یہ علامات دیکھیں تو اس پر منافق ہونے کا فتویٰ لگائیں۔ تو یہ علامات نفاق احادیث میں اس لیے بیان کی گئی ہیں کہ ان چیزوں سے بچیں، اس لیے نہیں بیان کی گئی کہ جب کسی میں دیکھیں تو اس کو منافق کہیں۔ ہم اس کا معنی الٹ سمجھ لیتے، یہ چیزیں اپنے اندر سے نہیں نکالتے، کسی میں دیکھ لیں تو اس پر فتویٰ لگا دیتے۔ جب ہم یہ بات سمجھاتے ہیں کہ عمل اخلاص کے ساتھ ہونا چاہیے، اچھی نیت کے ساتھ ہونا چاہیے اور ریا کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے، اس کی مثال دے دیتے ہیں کہ بھی اگر آپ نے ایک مدرسے میں کمرہ بنایا ہے تو اس کے اوپر اپنا نام نہ لکھو یا والد کا نام نہ لکھو، برائے اصالِ ثواب فلاں چودھری صاحب، یہ ریا ہے۔ نہیں نام لکھو گے اجر تو تب بھی مل جائے گا، لکھوانے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ مسئلہ سمجھایا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص کمرہ بنوا دے اور اپنے والد کا نام لکھوا دے تو اس کو ریاکار نہ کہے۔ یہ مسائل اس لیے بیان کیے جاتے ہیں کہ ریا سے بچیں، اس لیے نہیں بیان کیے جاتے کہ اگر کوئی بندہ ایسا کر لے تو اسے ریاکار کہہ دیں، اس لیے نہیں ہے۔ کیوں؟ بعض لوگ یہ نام لکھوا دیتے ہیں، کوئی چیز چھپواتے ہیں اور برائے اصالِ ثواب اپنی کمپنی کا، اپنا، والدین کا نام لکھوا دیتے ہیں۔ اس کی وجہ ریا اور شہرت نہیں ہوتی، اس کی وجہ ان کے ذہن میں ایک بات ہوتی ہے کہ کوئی بندہ اس کو دیکھے گا تو ہمارے لیے دعا کر دے گا، کوئی دیکھے گا تو والدین کے لیے دعا کر دے گا، ان کا مقصد یہ ہوتا ہے۔ لیکن ہم نے چونکہ ایک پہلو پڑھا ہوتا ہے تو اس کے مطابق ہم دوسرے پر ریاکار کا فتویٰ ٹھونک دیتے۔ تو فتوے نہ لگائیں بلکہ اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کریں۔ تو علامات نفاق اس لیے نہیں کہ یہ علامات دیکھیں تو کسی پر نفاق کا فتویٰ لگائیں، بلکہ علامات نفاق اس لیے ہیں کہ یہ علامات ہمارے اندر نہیں ہونی چاہیے، اگر ہوں تو اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں۔ نمبر 71، وَلَا نَرَى السَّيْفَ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم إِلَّا مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ السَّيْفُ، اور ہم امت محمدیہ میں سے کسی پر تلوار اٹھانے کے قائل نہیں۔ تلوار اٹھانے کا معنی کسی کو قتل کرنے کو جائز نہیں سمجھتے، ہاں اگر وہ شخص کہ جس کا قتل کرنا ضروری ہو۔ نمبر 1، اگر کوئی شخص مسلمان ہو اور مرتد ہو جائے تو اس کا قتل واجب ہے۔ نمبر 2، اگر کوئی شخص کسی کو قتل کر دے بلا وجہ تو قاتل کو قصاصاً قتل کرنا ضروری ہے۔ نمبر 3، اگر کوئی شخص شادی شدہ ہو اور زنا کرے اور اس کا زنا
4 گواہوں سے ثابت ہو جائے اس کو رجم کر کے قتل کرنا ضروری ہے۔ لیکن ان 3 آدمیوں کو بھی قتل از خود آپ نہ کریں، بلکہ اس کو قانون کے حوالے کریں اور قانون کے دائرے میں رہ کر قتل کی ترتیب بنائیں، از خود قتل نہ کریں۔ از خود قتل کریں گے تو پہلے 1 قتل ہوا تھا، اب 10 قتل ہوں گے۔ تو قتل سے مقصود قتل کو روکنا ہے، ارتداد کو روکنا ہے، بڑھانا نہیں ہے۔ اس لیے اس بات کا خیال بہت زیادہ فرمائیں، جو آپ کے ذمے ہے وہ کریں، جو آپ کے ذمے نہیں ہے وہ کبھی بھی نہ کریں، اور بات کو سمجھنے کی ضرور کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ ہمیں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 72 وَلَا نَرَى الْخُرُوجَ عَلَىٰ أَئِمَّتِنَا وَوُلَاةِ أَمُورِنَا وَإِنْ جَارُوا، ہمارے حکمران اگر وہ ظالم بھی ہوں، فاسق بھی ہوں، تو ان کے خلاف بغاوت نہیں کرنی۔ حاکم وقت کے خلاف بغاوت نہ کریں اگرچہ وہ ظالم اور فاسق ہو۔ وَلَا نَدْعُ عَلَيْهِمْ، ان کے لیے بد دعا نہ کریں۔ وَلَا نَنْزَعُ يَدًا مِّن طَاعَتِهِمْ، ان کی طاعت کو ختم نہ کریں۔ وَنَرَى طَاعَتَهُمْ مِن طَاعَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَرِيضَةً، اور ہم ان کی اطاعت کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی طرح فرض سمجھتے ہیں۔ مَا لَمْ يَأْمُرُوا بِمَعْصِيَةٍ، جب تک یہ خلاف شرع کو حکم نہ دے، شریعت کے خلاف حکم دے دے تو پھر ان کی بات کو ماننا جائز نہیں ہے۔ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق وندعو لہم بالصلاح والمعافات، دعا ہم کریں گے اللہ ان کی اصلاح فرما دے، اللہ ان کو معاف فرما دے۔ 2 باتیں الگ الگ ہیں۔ نمبر 1، ایک شخص ظالم ہے، فاسق ہے، لیکن وہ جو حکم دیتا ہے وہ ظلم کا اور فسق کا نہیں دیتا، حکم شریعت کے موافق دیتا ہے، اب اس کی بات کو ماننا ضروری ہے۔ نمبر 2، ایک آدمی نیک ہے اور حکم خلاف شریعت دیتا ہے، اب اس کی بات کو ماننا جائز نہیں ہے۔ فرق بہت اچھی طرح سمجھ لیں۔ ہمیں فاسق حکام کی اطاعت کرنے میں جھجک اس لیے آتی ہے کہ یہ فاسق ہے۔ ہم نے جو اطاعت کرنی ہے اس کے عمل کی نہیں، اطاعت ان کے حکم کی کرنی ہے۔ ایک آدمی راشی ہے، ایک آدمی زانی ہے، ایک آدمی سودی ہے، ایک آدمی کسی کا حق غصب کر کے ظلم کرتا ہے اور ہمارا بڑا ہے، بڑا خواہ وہ ہمارا امیر ہو، حاکم ہو، محتمم ہو، باپ ہو، بیوی کا شوہر ہو، ہمارا بڑا ہے وہ، تو اس کے گناہوں کا تعلق اس کی ذات کے ساتھ ہے، ہماری ذات کے ساتھ نہیں ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں وہ حکم کیا دے رہا ہے۔ اگر ہمیں حکم شریعت کے مطابق دیتا ہے، خود فاسق ہے، ہم اس کی بات مانیں گے، اور اگر ہمیں حکم شریعت کے مطابق نہیں دیتا تو پھر نیک بھی ہے تو ہم پھر بھی اس کی بات نہیں مانیں گے۔ تو یہ بات سمجھیں۔ تو الجھن کہاں سے ہوتی ہے کہ ظالم کی اطاعت کیوں کریں، فاسق کی اطاعت کیوں کریں؟ بھئی ہم نے فاسق کے عمل فسق کی اطاعت نہیں کرنی، ہم نے فاسق کے حکم صالح کی اطاعت کرنی ہے کہ اس کا حکم ٹھیک ہے۔ یہ بات اچھی طرح سمجھا کریں، الجھن یہاں سے پیدا ہو جاتی ہے۔ ہم کسی ادارے میں رہتے ہیں، اس ادارے کا سربراہ، اس کے اعمال ٹھیک نہیں ہوتے تو ہم بغاوت کھڑی کر کے پورا ادارہ تباہ کر دیتے۔ بھئی آپ ادارہ کیوں تباہ کرتے ہو؟ آپ ایک ادارے میں طالب علم ہو، آپ ایک ادارے میں مدرس ہو، اس نے پڑھنے کے مواقع فراہم کی، یہاں پڑھو، پڑھانے کے مواقع فراہم کی، یہاں پڑھاؤ۔ باقی اگر اس کے کچھ معاملات غلط ہیں، اس معاملات کا آپ سے کیا تعلق ہے؟ وہ معاملات اس کے اللہ کے سپرد ہیں، تمہارے سپرد تو نہیں ہے۔ ہاں جب تمہیں شریعت کے خلاف بات کرتا ہے تو پھر تم پابند ہو کہ تم شریعت کے خلاف بات نہ مانو۔ ان باتوں کا خیال کریں گے تو الجھنیں نہیں ہوتی، اور یہ باتیں ذہن میں بٹھا لو گے تو آپ کے اکابر اور آپ کے مشائخ کا کسی ادارے میں رہ کر اس ادارے کے ساتھ چلنا یہ آپ کو سمجھ آ جائے گا، اور ظالم حکومتوں کے اندر ہمارے اکابر کہنا نہ اور ان کے خلاف بغاوتیں نہ کرنا، پھر یہ بات سمجھ آ جاتی ہے۔ ورنہ آدمی اقدام کر لیتا ہے، اس کو پھر برداشت نہیں کر پاتا، اور پھر معاہدے کرتا ہے، کمپرومائز کرتا ہے، سلو کرتا ہے، اور پھر معافیوں کی بھیک مانگتا ہے، اور پھر تلوے چاڑتا ہے ظالموں کے، اور کرتا پھر وہی ہے جو پہلے اس کو سمجھایا جا رہا ہوتا ہے۔ اس لیے ان باتوں کا خیال بہت اچھا اعلیٰ ہے اس کا مقام، مرکز تحفظ اسلام، مرکز تحفظ اسلام۔